مسلمانوں کو اگر پتا ہو جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھی، صرف 2 رکعت سنت، تو اللہ اکبر پوری دنیا کی نعمتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں. یہ میرے اور آپ کے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کی دولتیں، پوری دنیا کی نعمتیں، پوری دنیا کی عزتیں، پوری دنیا کی ثروتیں، پوری دنیا کی حکومتیں، پوری دنیا کی طاقتیں، ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھی جائے اور فجر کی 2 رکعت سنت ایک پلڑے میں رکھی جائے، ساری نعمتیں مل کر کے فجر کی 2 رکعت سنت کے برابر نہیں ہو سکتی. مجھے بتاؤ جب فجر کی 2 رکعت سنت کا مقام یہ ہے تو فجر کی فرض کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن معلوم نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے لوگ عبادتوں سے دور ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر ایک جوان جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد اپنے ماں باپ کو گھر سے کیوں نکال رہا ہے؟ اپنے ماں باپ کو گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ اپنے ماں باپ کی بے ادبیاں کیوں کر رہا ہے؟ اپنے ماں باپ کی حق تلفیاں کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ماں باپ کا مقام نہیں پتا، اسے ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ نہیں پتا. اور یہ کب پتا چلے گا؟ جب وہ حدیث پڑھے گا تب پتا چلے گا، جب وہ علم حاصل کرے گا تب پتا چلے گا. علم حاصل کرے گا، واللہ جس کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کو باہر نکالنا تو دور کی بات، وہ ماں باپ کے قدم چومنے لگے گا. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. دعا والدی لولدی کا دعائی لکم. اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی. علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس لیے علم نہیں ہے، اس لیے ماں باپ کی بے ادبی. سارے مسائل کا حل علم ہے، سارے مسائل کا حل علم ہے. اور یاد رکھنا اللہ اکبر، ایک انسان کو جب علم ہو جائے کہ یہ گناہ کرنے کا وبال کیا ہے، عذاب کیا ہے، وہ خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں علماء کہا جاتا ہے، اہل علم کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں لوگ جو بدعقیدوں کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں، انہیں علم نہیں کہ اس کی نحوست کیا، اس کی گندگی کیا ہے. علم ہر مسئلے کا حل ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، کبھی کبھی علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی بہت بڑے بڑے محسوس ہونے لگتے ہیں. اور علم ہونے کی وجہ سے اگر علم ہو تو بہت بڑے بڑے مسائل بھی چھوٹے سے معلوم ہوتے ہیں. آج تعلیمی کانفرنس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھو علم کی برکت کیا ہے. ایک ایسی شادی تھی، اس شادی کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شرکت تھی، اس شادی کے اندر امام سفیان ثوری کی شرکت تھی، اس شادی کے اندر امام اعمش جو امام اعظم کے بھی استاد ہیں ان کی شرکت تھی. میں حیران ہوں اس شادی پر کہ کیسی شادی رہی ہوگی جس میں امام اعظم کے استاد امام اعمش، حضرت امام سفیان ثوری، اتنے بڑے بڑے لوگ. اور حادثہ اس شادی میں یہ ہو گیا کہ 2 بھائیوں کی شادی ایک ہی گھر میں 2 بہنوں کے ساتھ ہوئی. اور جب وداعی ہوئی تو وداعی کے وقت تو دلہنیں تبدیل ہو گئی. بڑا خاندان رہا ہوگا، نیک لوگ بھی رہے ہوں گے، متقی لوگ بھی رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں شریک تھے. لیکن 2 بھائیوں کا ایک ہی گھر میں رشتہ ہوا 2 بہنوں کے ساتھ، ایک کا ایک کے ساتھ، ایک کا ایک کے ساتھ. وداعی کے وقت تو دلہنیں تبدیل ہو گئی، اس کی دلہن اس کے ساتھ چلی گئی، اس کی دلہن اس کے ساتھ چلی گئی. صبح کو یہ سارے بزرگ ولیمے میں حاضر ہوئے تو کانا پھسیاں ہونے لگی، دلہن بدل گئی. کیا کریں؟ امام اعمش استاد تھے، امام سفیان ثوری بھی سینئر تھے،
ان کے پاس معاملہ رکھا گیا تو کہا کہ دیکھو غلطی سے ایسا ہو گیا کہ ایک کی بیوی ادھر اور اس کی بیوی ادھر چلی گئی، کوئی بات نہیں، غلطی سے ایسا ہوا، اب جس کی بیوی دوسرے کے پاس گئی تھی واپس کر دی جائے، اس کی بیوی اس کو دے دی جائے، اس کی بیوی اس کو دے دی جائے، جس کی جو بیوی تھی اس کو دے دی جائے۔ لیکن میرے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، ہم کروڑوں حنفیوں کے امام، ہمارے امام اعظم کی شان بھی کیا ہے، ہمارے امام اعظم کی شان بھی کیا ہے، امام اعظم کی شان لوگوں کو کیا پتا، امام اعظم کی شان سمجھنے تو اتنا سمجھ لو کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور میں داتا علی حجوری حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید ہو جاتا، اگر میرے دور میں داتا علی حجوری حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید ہوتا، کیونکہ داتا صاحب اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ اب داتا کا اندازہ لگتا ہے کہ داتا کی شان کیا ہے، جس سے پیران پیر مرید ہونے کی تمنا کرے اسے داتا علی حجوری کہتے ہیں، اور داتا علی حجوری مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، جس کے مقلدوں کا یہ عالم ہے اس کے امام کی شان کا عالم۔ امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہے، بلکہ داتا صاحب کشف المحجوب میں خود لکھتے ہیں، داتا صاحب کشف المحجوب میں جس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے نبی کو دیکھا، اپنے نانا کو دیکھا، سید الانبیاء کو دیکھا، غوث پاک بھی حسنی سید ہے اور سیدنا داتا علی حجوری بھی حسنی سید ہے، دونوں حسنی سادات ہیں، اور غوث پاک کے سینئر ہے داتا صاحب۔ فرماتے میں نے اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا، ایک ضعیف آدمی کو حضور اپنی گود میں اپنے سہارے سے چلا کر کے لا رہے ہیں، ایک ضعیف آدمی کو اپنی گود میں سہارا دے کر چلا کر کے لا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا نانا جان یہ کون ہے، نانا جان یہ کون ہے، جواب کیا ملا، نام نہیں بتایا، فرمایا یہ تیرا امام ہے، فرمایا یہ تیرا امام ہے۔ اللہ اکبر، نام بتاتے تو بھی بڑی سعادت تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی، لیکن جس کو داتا کا امام میرے آقا نے اپنی زبان سے کہا ہے اسی کو لوگ دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو داتا صاحب اس خواب کی تعبیر اب خود بیان کرتے ہیں، فرمایا میرے آقا نعمان بن ثابت امام اعظم کو چلا رہے ہیں تو جو خود چلے اس سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، جس کو مصطفیٰ جان رحمت پکڑ کر چلائیں اس سے غلطی کا امکان۔ اللہ اکبر، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، اسی لیے سب سے زیادہ صحیح مسلک اگر کسی کا ہے، سارے صحیح ہیں لیکن سب سے زیادہ اصح جس کا مسلک ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ۔ امام اعمش استاد ہیں، امام سفیان ثوری سینئر ہے، دونوں نے کہا بھئی غلطی ہو گئی، غلطی کا کیا علاج، جس کی بیوی اس کو بیچ دو، لیکن فتویٰ تو دے دیا، فتویٰ دے دیا گیا، غلط نہیں تھا فتویٰ، لیکن فتوے کے ساتھ تھوڑا یہ بھی تو خیال ہوتا کہ بیوی تو دے دی جائے گی ایک دوسرے کو۔ حیا کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کو رہنا ہے، زندگی بھر بھی رہنا ہو سکتا ہے، تو اب جس کے ساتھ بھائی کی بیوی زندگی ایک رات گزار چکی ہو، اب جب اللہ نہ کرے سامنا ہوگا تو حالات کیا ہوں گے؟ فتویٰ کوئی غلط تو تھا نہیں۔ دیکھیے اصل تو بات یہی ہے، کتاب دیکھ کر کے فتویٰ نقل کر لینا یا پھر اساتذہ سے سنے ہوئے نکات کی روشنی میں فتویٰ لکھ لینا یہ کمال نہیں ہے، نفس مسئلہ سمجھنا کہ سارے راستے فتنوں کے بند ہو جائیں، یہ اصل معاملہ ہے۔ اور یاد رکھنا علم سب کو مل جاتا ہے لیکن فیضان علم سب کو نصیب نہیں ہوتا، علم کے ساتھ فیضان علم تو ان کو نصیب ہوتا ہے جس پر مصطفیٰ جان رحمت کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔
فیضان علم سب کو نصیب نہیں ہوتا، فیضان علم انہی کو نصیب ہوتا، اس لیے علم والے بہت ہیں لیکن جن کو فیضان علم نصیب ہوا ہے وہ بہت نہیں ہے، اور جو ہیں پھر انہوں نے علوم کے دریا بہائے ہیں، جو ہیں انہوں نے علوم کے، اور میں مولانا رضا رسول کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں علم کے ساتھ فیضان علم بھی عطا فرمائے، اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ فیضان علم ضرور نصیب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آغوش ولایت میں پرورش پانے والی شخصیت کی گود میں اللہ نے ان کو پرورش حاصل کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مقبول بارگاہ مدینہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ الجامعۃ الرقیہ مدینۃ الاسلام علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں بزرگ سینئر تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جواب کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن زیادہ صحیح جواب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں دولہوں کو بلاؤ اور دونوں دولہوں سے پوچھو کہ جس نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے کیا وہ اس کو پسند ہے، اور دلہنوں سے بھی پوچھ لو کہ جس نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے کیا انہیں وہ شوہر پسند ہے۔ دونوں نے کہہ دیا ہاں پسند ہے، تو فرمایا کہ جس کے ساتھ جس نے رات گزاری تھی اسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے، اور جس کے ساتھ نکاح کل ہوا تھا وہ طلاق دے دے، اس لیے کہ طلاق کے بعد اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہو اور اگر طلاق دے دی جائے تو عدت کی ضرورت نہیں پیش آتی، تو یہ طلاق دونوں ایک دوسرے کی بیویوں کو طلاق دے دے، اور جس نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے فوراً اسی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، تاکہ جب ملاقات ہو یہ شرمندگی سے بھی بچ جائے اور سکون و چین کے ساتھ اپنا زندگی کو گزار۔ یہ ہے علم اور یہ ہے فیضان علم۔ تو علم کی ضرورت اسی لیے ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسائل علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر علم ہو تو بڑے بڑے مسائل بھی بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ بات اگر علم کی آئی ہے تو مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے، امام اعمش کی مجھے یاد آ گئی۔ یہ بوڑھے ہو گئے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے کچھ دماغ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اب دماغ چڑچڑا ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ روزانہ انبن سی ہو جاتی تھی۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب کبھی یہ تذکرہ آتا ہے نا کہ کسی کی بیوی کے ساتھ جھگڑا اس کا ہو گیا تو میں اس کو کبھی عیب نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی مجھ سے کہنا کہ سید صاحب میری بیوی سے میرا جھگڑا نہیں ہوتا تو وہ کتنا بھی بڑا نیک اور متقی اور ثقہ ہو، مجھے اس کی بات ماننے میں کچھ تردد ہوتا ہے، اس لیے کہ جب رسول اللہ کے گھر کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تھی اور میں اس کو منانے کے لیے خود جایا کرتا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں حضرت سارہ کی شکایت کرتے ہیں اللہ سارہ آج کل کچھ زیادہ ہی زبان درازی کرنے لگی ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، ٹیڑھی کے ساتھ اس نے خوبی کے ساتھ نباہ کر لو، اس کو سیدھی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تو نبی کے گھر میں بھی ایسا معاملہ ہے، ہماری تعلیم کے لیے جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ہوگا جھگڑا، اور جس ازدواجی زندگی کے اندر جھگڑے کی لذت نہ ہو پھر اس میں مزہ کیا ہے؟ اگر گھر میں جھگڑا نہ ہو تو وہ ایسی زندگی ہے جیسے کھانا بغیر نمک کا۔ نمک لوگوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن ایک مقدار میں اسے ڈالنا ضرور پڑتا ہے تبھی کھانا لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کی محبت کے اندر وہ چھوٹی سی تلخیاں، چھوٹی سی کہہ رہا ہوں، وہ نہیں جسے آپ کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بیوی پہ ظلم کرے سرکار فرماتے وہ کمینہ ہے۔ بیوی کی عزت کرنے والا شریف ہے، بیوی پہ ظلم کرنے والا کمینہ۔ حضور جس کو کمینہ کہہ دے وہ کبھی شریف نہیں ہو سکتا،
کتنی بھی بڑی برادری کا ہو اگر بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو کمینہ ہے. کتنی بڑی مسجد کا متولی ہے بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو کمینہ ہے. کتنی بڑی ڈگری کا حامل ہے بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو کمینہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کمینہ, اور ہم اسے کمینہ ہی مانتے ہیں جسے حضور نے کمینہ کہہ دیا. کیونکہ پوری دنیا ابو الحکم کہتی تھی لیکن حضور نے ابو جہل کہہ دیا, تب اسے ابو جہل ماننے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے. پورا مکہ جس کا احترام کرتا تھا حضور نے کہہ دیا کہ باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے, تو ولید ابن مغیرہ کی اصل میں ہم خطا مانتے ہیں, اور ہمیں اسے خطا پہ ماننے میں یا اس کی اصل میں خطا ماننے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے. کیونکہ میرے آقا کی شان یہ ہے معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. بلیوں سے محبت اور شفقت دیکھ کر مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا. جو کہا آپ کے زبان سے جو بات نکلی ہوئی تو بیویوں پہ ظلم نہیں کرنا, لیکن وہ جو مختصر سی کچھ نوک جوک ہوتی وہ تو ہونی ہے, ہوگی وہ. اور اس کے بعد اللہ اکبر وہ جو منانے کی لذتیں پھر وہ بھی الگ ہے. عورتوں کی فطرت میں روٹ جانا ہے, مردوں کی فطرت میں منانا ہے. جو مرد روٹ جایا کرتے ہیں وہ مردوں کی فطرت پر نہیں ہے. اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی بیویوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے, بلکہ بیویاں ناراض ہوتی تھی اور حضور ان کو منایا کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ تو فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بھی مجھے پتا چلتا ہے, اور ناراض ہوتی ہو تو بھی پتا چلتا ہے. اما عائشہ نے پوچھا کیسے پتا چلتا ہے؟ اور سرکار نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو باتیں اس طرح کرتی ہو, رب محمد کی قسم, رب محمد نے یہ کہا, رب محمد نے وہ کہا, رب محمد نے ایسا کیا, رب محمد نے ایسا کیا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ہو امی و ابی. لیکن جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم, رب ابراہیم نے یہ کیا, رب ابراہیم نے وہ کہا, رب ابراہیم نے وہ فرمایا. تو جب ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں کہ ناراض ہو گئی ہو, اور جب محمد محمد کرنے لگتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں کہ راضی ہو کر کے بات کر رہی. لیکن حضور ان کو منا لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں امام عامش بیوی سے نوک جھوک ہوتی رہتی. ایک دن ایسا ہو گیا کہ امام صاحب نے, جو امام عامش امام اعظم کی بھی استاد ہے, بڑی ہستی ہے, چھوٹے موٹے آدمی بڑی ہستی ہے. ایک دن نوک جھوک ہوئی تو جھگڑے میں بات اس مقام پر پہنچی. انہوں نے کہا امام عامش سے کہ میں آج کے بعد تم سے بات نہیں کروں گی, جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گی, اب تم مجھ سے بات نہیں کرنا, میں تم سے بات نہیں کروں. چھوٹی سی بات ہے, یہ بات تو ہوتی رہتی ہے. امام عامش کو غصہ اور جلال آیا. آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے بات نہیں کرے گی, اتنی تکبر اور گھمنڈ کر رہی ہو تو جاؤ. اگر تم نے فجر سے پہلے پہلے مجھ سے بات نہیں کی تو طلاق تم پر. اللہ اکبر. بات یہ ہو گئی. بڑی بی نے سوچا زندگی بھر کی زگزگ سے آج چھٹکارے کا بہترین ذریعہ نکل آیا, گویا کہ راہ نجات نکل آئی. کہ آپ نے حضرت نے خود فرما دیا کہ فجر سے پہلے بات نہ کرو تو طلاق. فجر تک چپ رہوں گی, بات ہی نہیں کروں گی. پھر کیا ہوگا؟ صبح ہو جائے گی, طلاق پڑ جائے گی, اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی اور بڑھاپے کی آخری لمحات سکون اور چین سے گزاروں گی. یہ بات کرنے تیار نہیں. امام عامش نے کہہ تو دیا, پریشان ہو گئے کیونکہ وہ بات کرتی نہیں. کنیز کو بھیجا, کہو کہ بات کرے. خود سے کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا, تو کنیز سے کہا کہ اس سے کہو بات کرے, فلاں کا اس سے کہو بات کرے. انہوں نے کہا میں کیوں بات کروں, میرے لیے تو راہ نجات بالکل سامنے نظر آتی ہے. فجر تک چپ رہنا ہے, فجر کے بعد بھائی کے گھر چلے جانا ہے. اب امام عامش نے سوچا کوئی راستہ نہیں ملتا, چلو اس کا حل اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کر سکتے ہیں. میرے
امام کی شان کیا ہے؟ جس کے اساتذہ جس کے پاس اپنے مسائل کا حل لینے کے لیے جائیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ پڑھانے والے اساتذہ جس کے پاس مسئلے کے لیے جائیں وہ امام اعظم کی شان ہے۔ یہی تو مقدر کی بات ہے، کسی کی تقدیر میں ان لوگوں کی تقلید لکھ دی گئی جن کی زندگیاں غلط کام کرنے کی وجہ سے جیلوں میں کٹی ہے، اور ہمارے مقدر میں اس کی تقلید لکھی گئی۔ ہم شوکانی کے مقلد نہیں ہیں، ہم ابن تیمیہ کے مقلد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقلد بنایا تو اس امام اعظم کا جس کا استاد امام جعفر صادق ہیں، جن کے پیر امام زید شہید ہیں، اللہ اکبر، جن کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ ہیں، جن کے شاگرد حضرت داؤد طائی جیسے لوگ ہیں، وہ امام اعظم جس کو 100 مرتبہ کم و بیش خواب میں اللہ کے دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ امام اعظم کے مقلد ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ امام اعمش چلے امام اعظم کے پاس، فرمایا دیکھو گھر میں جھگڑا ہوا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب وہ بات کرنے تیار نہیں، کہا آپ گھر جائیں، انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی، آپ گھر جائیں اور مطمئن ہو جائیں۔ کہا ٹھیک۔ اتنا اعتماد تھا امام اعظم پہ، آپ نے کہہ دیا طلاق نہیں ہوگی، آپ گھر جائیں۔ چلے گئے وہ گھر، آپ نے اپنے ایک شاگرد کو تیار کیا اور فرمایا دیکھو ابھی صبح صادق میں کچھ وقت باقی ہو، امام اعمش کے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں چڑھ کر کے اذان پڑھنا ہے تمہیں، آج فجر سے پہلے تمہیں آج اذان دینا ہے۔ کچھ دیر پہلے اب ہوا ایسا ہی، شاگرد کو بھیجا، امام اعمش کے گھر کے قریب کی مسجد کے مینار پہ چڑھا دیا، انہوں نے اذان شروع کی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی، حضرت امام اعمش کی بیوی امام اعمش کے سامنے آ گئی، کہا الحمدللہ فجر کی اذان ہو گئی، اور آپ نے کہا تھا صبح تک اگر تم بات نہیں کرو گی تو طلاق ہے تم پر، تو اذان ہو گئی، طلاق پڑ گئی۔ امام اعظم دروازے پہ دستک دے کر کہتے ہیں الحمدللہ طلاق نہیں ہوئی، آپ نے بات کر لیا اور ابھی صبح صادق کو وقت باقی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ہمارے امام کا یہ مقام ہے، ہمارے امام کا یہ مرتبہ ہے، اور یہ علم کی برکتیں ہیں جس سے آج مسلمان کو سو دور ہے۔ اگر علم ہی کی بات آئی ہے اور امام اعمش کا ذکر چل پڑا ہے تو مجھے پھر ایک بات یاد آئی۔ دیکھو اکثر ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر جو وہ آٹا ختم ہو جائے، دال ختم ہو جائے، تیل ختم ہو جائے، اور اب موبائل کا ریچارج ختم ہو جائے، یا پھر جو ہے وہ ڈش والا جو ہے وہ کنیکشن کاٹ دے، تو گھر پہ آنے کے بعد خیریت بھی نہیں پوچھی جاتی، یہی نا کہ بچہ بیمار ہے، آٹا ختم ہے، دال ختم ہے، موبائل کا ریچارج بھی ختم ہے، کیسے بات کریں گے، ڈش بھی جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے، سیریل کیسے دیکھیں گے، یہ پوری ایک فہرست آ جاتی ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے اتنے ٹینشن لے کر تھک ہار کر پریشان ہو کر گھر آئے اور دیکھا یہ ساری فہرست سامنے آ گئی، تو آدمی کیا کہتا ہے اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ ہے، ناراض ہو جاتا ہے انسان۔ ایسا ہی ہوا امام اعمش کے ساتھ بھی۔ امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا جب دیکھو جب تمہارے پاس ہے یہ ختم وہ ختم وہ ختم، اب کچھ ختم ہوا اور تم نے کہا تو طلاق، کسی سے کہلوایا تو بھی، لکھ کے دیا تو بھی، اور اگر تم نے اشارے سے بتایا کہ ختم ہوا تو بھی، یعنی جتنی شکیں تھی ان کے علم میں ساری انہوں نے بند کر دی، کسی طرح سے بتا نہیں سکتی۔ اب انہوں نے سوچا کہ کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، ناراضگی سے بچنا بھی ہے، کروں کیا؟ وہ بھی امام اعظم کے پاس گئی، کہا آپ کے استاد کو دیکھو، اناج گھر میں ختم ہو جائے تو بول بھی نہیں سکتے، لکھ کے بھی نہیں دے سکتے، کسی سے کہلوا بھی نہیں سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ اور ان کو کھانا بھی تو دینا ہے ورنہ اس پہ بھی ناراض ہوں گے۔ اب بتاؤں میں کیسے بتاؤں، آٹا ختم ہو گیا بتاؤں کیسے؟ بتا بھی دوں اور طلاق بھی نہ ہو۔ میرے امام نے فرمایا وہ کیلولا کرتے ہیں نا دوپہر میں، جب سونے کے لیے آئیں گے تو ان کے کرتے سے آٹے کی گونی باندھ دینا، ان کے کرتے سے آٹے کی گونی باندھ دینا،
نہ کہنا پڑے گا، نہ کہلوانا پڑے گا، نہ اشارہ کرنا پڑے گا، نہ کہ جتنی شکیں انہوں نے کہی تھی وہ سب کوئی نہیں ہوگی، یہ کوئی نیا راستہ ہوگا، ان کو پتہ بھی چل جائے گا۔ یہ سوئے انہوں نے خالی آٹے کی گونی باندھ دی، اور جب نیند سے اٹھے جیسے ہی اٹھ کر کے چلنے لگے تو پیچھے پیچھے آٹے کی گونی خالی تھی۔ پلٹ کر کے دیکھا یہ کیا ہے، تو ہنس کر کہتے ہیں ضرور یہ ہیلا کوئی نہیں بتا سکتا، کوفہ میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ نعمان ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو یہ علوم عطا فرمائے۔ یہ ہے امام اعظم۔ تو علم وہ ہے اور فیضان علم وہ ہے، بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ آج مسلم امہ کے پاس علم نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹری تو پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو انجینئری تو پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وکیل تو بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو لائر تو بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جج تو بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سب بنا رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنا رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، آج امانت اعلیٰ حضرت نے جو محفل منعقد کی ہے، اور آج ان کا ایک شہزادہ یہاں سے علم کے حصول کے لیے جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں یہ محفل ایسی تاریخی محفل ہو جائے کہ ایک بیٹا جو آج علم کے لیے نکل رہا ہے ایک نہ نکلے، بلکہ اس ایک کی برکت سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے گھر سے کم ایک بچہ علم دین کے حصول کے لیے نکلے، نائب رسول بننے کے لیے نکلے، عالم دین بننے کے لیے نکلے، حافظ قرآن بننے کے لیے نکلے۔ آج آپ کہتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ اس لیے کہ اگر ہم پڑھائیں گے تو اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیجیں گے، کتنا ملتا ہے مدرسے میں؟ 10-12 ہزار سے زیادہ تو نہیں ملتا، مسجدوں کے اندر 5-6 ہزار سے زیادہ تو نہیں ملتا۔ اب بتاؤ بچوں کو پڑھا کر کے کیا معاذ اللہ انہیں غریب کر دیں، انہیں مفلس کر دیں؟ یاد رکھنا یہ بڑی گندی اور بڑی گری ہوئی سوچ ہے۔ پہلی بات تو آپ اپنے دل و دماغ پر یہ لکھ لیں کہ مدرسے کا مدرس بنانے کے لیے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا، اور مسجد کا امام بنانے کے لیے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا۔ کس نے کہہ دیا کہ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا امام بنے، ہر حافظ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا امام بنے، ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرسے کا مدرس بنے؟ ہم مدرس بننے کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم امام بنانے کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں، اور اپنے بچوں کو انسان بنانے کے لیے پڑھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے۔ ہم علم کے قائل تو ہیں لیکن ایمان کے ساتھ۔ بڑے مدرسے میں پڑھنے والا بڑا عالم نہیں ہے، بڑا سرٹیفکیٹ لانے والا بڑا عالم نہیں ہے۔ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کی خشیت ہو اور عشق مصطفیٰ موجود ہو، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی تفسیر میں یہی تو ہے عشق رسول۔ ورنہ سہارنپور والوں کا کیا قصور ہے؟ وہاں بھی تو ریاضی کی کتابیں لکھی گئی، وہاں بھی تو سائنس پر بات ہوئی۔ سہارنپور کے ارد گرد والوں کے پاس بھی کچھ کم علم نہیں تھا۔ اگر آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ علم نظر آتا ہے، لیکن علم کے ساتھ ایمان نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ میری گزارش ہے آپ سے، اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ۔ یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مت بناؤ، یہ نہیں کہتا کہ انجینئر مت بناؤ، یہ نہیں کہتا کہ ٹیچر مت بناؤ، سب بناؤ، لیکن اس کو عالم دین بھی بناؤ۔ اس لیے کہ علم وہ ہے، علم کی برکتیں یہ ہے، علم وہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ اکبر جس نے بادشاہت کے مقام تک پہنچایا،
پوچھا گیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام سے بادشاہت لوگے یا علم لوگے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے علم چاہیے، بادشاہت تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، اللہ نے علم کی برکت سے آپ کو بادشاہت بھی عطا کر دی۔ علم جو ہے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو بادشاہت تک لے جاتا ہے، علم یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ علم رویا ہی تو تھا، یہ خواب کی تعبیر کا علم ہی تو تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے جیل سے نکال کر مصر کے تخت تک پہنچایا۔ علم ہے اللہ اکبر جو ادنا کو اعلیٰ بناتا ہے، علم ہے جو اجنبیوں کو کے درمیان بھی لوگوں کو کی پہچان عطا کرتا ہے۔ علم والے اجنبیوں میں بھی لوگوں کی طرح رہتے ہیں، اپنے جان پہچان والوں کی طرح رہتے ہیں، اجنبیوں میں بھی اجنبی نہیں رہتے ہیں۔ علم اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، علم انسان کو انسان بناتا ہے، علم انسان کو اللہ کی پہچان عطا کرتا ہے، علم انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ جاہل کے بولنے میں یعنی ان پڑھ کے بولنے میں اور علم والے کے بولنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر، ان پڑھ بولتا ہے تو گندگی پھیلاتا ہے، علم والا بولتا ہے تو گندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان پڑھ بولتا ہے تو جنگوں کے مورچے کھل جاتے ہیں، علم والا بولتا ہے تو جنگ امن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کہیں گے کیا دنیا ان پڑھ ہے؟ اللہ اکبر، یہ جو کڈنیاں بیچ رہی ہے ان پڑھ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، دواخانوں کے اندر جو لاشوں کا سودا کر رہی ہے ان پڑھ لوگ ہیں۔ آپ کہیں گے جو آسمان سے بلکہ خلاؤں سے بم برسا رہے یہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ ہم نے کہا ہاں بابا، وہ سب ان پڑھ ہی لوگ ہیں، پی ایچ ڈی کرتے بھی ان پڑھ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سائنس کی کتاب پڑھی ہے، انہوں نے رب کی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ انسان کچھ بھی پڑھ لے، علم والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی کتاب نہ پڑھے، جب تک اللہ کی کتاب نہ پڑھے۔ یاد رکھنا، انسان کی کتاب پڑھنے والا اگر پڑھ کر کے ڈگری لے لے بم برساتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے والا، آپ کسی ولی کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ ان کی کرامت یہ تھی کہ یہ زندوں کو مار ڈالتے تھے۔ ہے کوئی کرامت ایسی بیان کی جاتی ہے کہ یہ زندوں کو مار ڈالتے تھے؟ ہمیشہ ولیوں کی زندگی ملے گی کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بندوں کی کتاب پڑھ کے آگے بڑھنے والے زندوں کو مارتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ کے آگے بڑھنے والے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ انسانوں کی کتاب پڑھ کر کے ڈگریاں لینے والے آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ کے آگے بڑھنے والے ویرانوں کو آبادیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب پڑھو، ڈاکٹری ضرور پڑھو لیکن پہلے اللہ کی کتاب پڑھو، انجینئرنگ ضرور پڑھو لیکن پہلے اللہ کی کتاب پڑھو، پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ اور یاد رکھنا، جب ہمارے پاس علم ہوگا، دین کا علم، دیکھو آج جج رشوت لے کر قاتل کو چھوڑ دیتا ہے، مقتول کے بھائیوں کو اندر کرا دیتا ہے، یہی تو ہے، یہی ہے۔ لیکن قربان اللہ اکبر، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھ کر کے جج کی کرسی پر بیٹھتے تھے، اللہ اکبر، اگر بیٹا آ جائے سامنے اس کے خلاف بھی فیصلہ کیا جائے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حد ہے، حیرانی۔ آج کے جج سے، میں کسی ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں، دنیا بھر میں کہیں بھی آج کے جج سے آپ کو توقع نہیں کر سکتے۔ ہے کسی جج میں اتنی ہمت کہ وقت کے بادشاہ کے خلاف فیصلہ دے سکے؟ وہ سعودی کا مفتی اعظم ہو یا مصر کا مفتی اعظم ہو یا کسی جگہ کا مفتی، ہے کوئی بادشاہ کے خلاف حکم دینے والا؟ ہے کوئی بادشاہ کے خلاف حکم دینے والا؟ لیکن آؤ اسلامی عدالت کی طرف چلو، کچہریوں کے فیصلے تو تم نے بہت دیکھے، ذرا اسلامی عدالت کا فیصلہ دے۔ اسی لیے مجدد ابن مجدد حضور مفتی اعظم ہند دنیا کی کورٹوں کو کچہری کہتے تھے، عدالت کہنے سے منع کرتے تھے۔ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل کیا جاتا ہے، جہاں عدل کا جنازہ نکالے وہ عدالت نہیں ہے، وہ کچہری تو ہو سکتی ہے، عدالت وہ ہے جہاں عدل ہوتا ہے، عدالت وہ ہے جہاں۔ اور آئیے عدل کہاں ہوتا ہے؟
जंग सिफ़ीन का मौका है। जंग सिफ़ीन के मौके पर एक यहूदी ने मेरे आका खातिम विलायत फातिह खैबर बाबे मदीनतुल इल्म सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़रा चुरा ली। यहूदी ने ज़रा चुराई। तवज्जे करना, कचेरी और अदल में फर्क क्या? इंसान की किताब पढ़ के जज बनने वाले में और अल्लाह की किताब पढ़ के जज बनने वाले में फर्क क्या? दोनों में क्या फर्क है? देखो, ये इल्म की बरकत है, वो भी इल्म दीन की बरकत। मौलाए कायनात की ज़रा चोरी हो गई। वो तो थे ही ना खलीफा, पूरी इस्लामी ममलकत आपके कदमों पर निसार है। ज़रा चोरी हो गई थी, दो लोग को कहते जाओ उसको पकड़ के लाओ और लाओ मेरी ज़रा, लेकिन नहीं, ये इस्लामी हुकूमत है। वक्त का खलीफा, ज़रा चोरी हो गई है, मुकद्दमा अदालत में, और फैसला करने वाला कौन है? काजी मौलाए कायनात के शागिर्द, उस्ताद खलीफा है, पढ़ाने वाला खलीफा है, मुकद्दमा जिनका आया है वो उस्ताद भी है, वक्त के ताजदार भी है, रूहानियत में भी बेमिसल बेमिसाल है, सारे मरातिब मर्तबे हासिल है। खलीफा चहरुम मौलाए कायनात फातिह खैबर हसनैन के बाबा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के सरताज रसूलुल्लाह के दामाद हुजूर के चचा जाद भाई मेरे इमाम ने जब उनका जिक्र किया तो कहा अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल। मुकद्दमा पेश हुआ अदालत में, यहूदी को भी बुलाया काजी ने, मौलाए कायनात को भी बुलाया। अच्छा, कदमों में बैठने के लिए जाने वाला आज अदालत में मुकद्दमा आया है तो जा नहीं रहे, बुला रहे, क्योंकि आज फरीक की हैसियत से बुला रहे, आओ। मौलाए कायनात आए, आपने फरमाया, मौलाए कायनात से काजी ने कहा कि आपका दावा है कि आपकी ज़रा चोरी की गई। दावा आपने किया है, इसलिए आप इस पर सबूत पेश करें, कि मुद्दई पर होता है कि वो सबूत पेश करे। इस्लामी अदालत का कानून तो यही है, मुद्दई सबूत पेश करेगा, मुद्दई पर होता है, आपने दावा किया सबूत पेश करें। मौलाए कायनात ने कहा मेरे पास सबूत के लिए कुछ नहीं है, दो लोग हैं सिर्फ, एक मेरा बेटा हसन है और एक मेरा गुलाम है। तो काजी ने कहा कि आप ही ने पढ़ाया है हमें अल्लाह का कानून कि बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं होगी और गुलाम की गवाही उसके आका के हक में कबूल नहीं होगी, दोनों गवाहियां कबूल नहीं है, आपके पास जो कुछ है नहीं, सबूत नहीं है, इसलिए इस्लामी अदालत ये फैसला करती है कि ये ज़रा जो यहूदी के पास गई हुई है इस पर यहूदी ही का हक है, वो ज़रा लेकर के चला जाए, आपको ज़रा नहीं मिलेगी। आप देखें कितना हैरत अंगेज मामला है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन बाबे मदीनतुल इल्म फातिह खैबर इस्लामी अदालत में मौजूद है, जिसकी सच्चाई पर कस्में उठाई जा सकती है, जिसकी सदाकत में शक नहीं किया जा सकता है, लेकिन कानून 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 है, शराइत पूरे नहीं हो रहे हैं, सबूत के शराइत पूरे नहीं हो रहे। यहूदी की सच्चाई पर नहीं दी गई उसे, बल्कि यहाँ शराइत का निसाब पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए उसको सौंप दी गई, ले जाओ तुम। वक्त के अमीरुल मोमिनीन को नहीं दिया गया और कहा गया कि तुम ले जाओ। वो ज़रा ले जाने की बजाय वहां ज़रा छोड़कर मौलाए कायनात के कदमों में गिर करके कहता है कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल करो, कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करो। क्यों? इसलिए कि सबूत अगर निसाब को नहीं पहुंच रहा है तो ज़रा मुझे दे दी गई और वक्त के अमीरुल मोमिनीन को गोया के खामोश करा दिया गया। जो मजहब अदल और इंसाफ के मामले में इस शान की बातें करता हो वो मजहब झूठा नहीं हो सकता। और ज़रा तो मैंने चुराई ही थी और यही देखने के लिए चुराई थी कि इस्लाम में इंसाफ की बातें तो है, इंसाफ का अंदाज कहां तक के है, जो मैंने अपनी निगाहों से देख लिया है और फिर वो कलेमा पढ़ के मुसलमान
یہ فرق ہے اللہ کی کتاب پڑھنے والے میں اور انسان کی کتاب پڑھنے والے میں. اس لیے میری گزارش ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, دنیاوی تعلیم کے ساتھ حافظ قرآن بناؤ, 3 سال سے زیادہ نہیں لگتے, پڑھاؤ. اور یہ مت سوچو کہ میں نے اس کو مسجد کا امام بنانا ہے, بلکہ میں تو یہ بات پورے ہندوستان میں کہتا ہوں جا کر کے, جب مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں پورے ہندوستان میں کہتا ہوں جا کر کے کہ کیا ضروری ہے امام ہی تراویح پڑھائے. کیا ہماری جماعت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ IAS آفیسر تراویح پڑھائے, IPS آفیسر تراویح پڑھائے, MD ڈاکٹر تراویح پڑھائے, ہاسپٹل کا سرجن تراویح پڑھائے؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, تم چاہو تو ہو سکتا ہے, ضرور ہو سکتا ہے. اپنے بچوں کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم بھی دلاؤ اور اپنے بچوں کو عالم حافظ بھی بناؤ. ہوگا کیا؟ دیکھیے حضرت امانت اعلیٰ حضرت موجود ہے, میں کوئی تقریر کرنے نہیں بیٹھا بلکہ میں یہاں صرف سبق سنانے کے لیے آیا ہوں. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ہم لوگ آج کہتے ہیں, بلکہ بارِ شریعت میں مسئلہ بھی ہے, بارِ شریعت میں مسئلہ بھی. حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے بہت افسوس کے ساتھ کہا کہ میں نے کئی دن تراویح چھوڑی. یعنی تراویح چھوڑنے سے مراد یہ کہ تراویح کے اندر ختم قرآن کی برکت سے محروم رہا. کیوں محروم رہا؟ اس لیے محروم رہا کہ مسئلہ ہے, اگر تراویح پڑھانے والا طے کر کے آ رہا ہے کہ مجھے اتنا دینا, تو اس کے پیچھے تراویح کیسی؟ بلکہ بھی صدر الشریعہ نے مزید یہاں تک لکھا, طے نہیں کیا لیکن جانتا ہے کہ یہاں ملتا ہے, اور پھر اس لالچ میں آیا, تو ابھی اس کے پیچھے تراویح کیسی؟ ٹھیک. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس پر ہم کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. کیسے نہیں ہوگا یار؟ جس کے گھر پہ عید کا انتظام نہیں ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا کہ انتظام کے لیے کچھ کروں. اس پہ کنٹرول تقریر کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ تراویح کا نذرانہ طے ہونا بند ہو جائے یا لالچ بند ہو جائے. تقریر کچھ نہیں کر سکتی, کانفرنس کچھ نہیں کر سکتی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے, چونکہ آپ نے دین غریبوں کے ہاتھوں میں تھما کر کے غریبوں کو اور غریب کر دیا ہے. بات یہ ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت المفتی اعظم بڑے بڑوں کے کالر پکڑ لیتے تھے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے, 2 دھاری تلوار تھے, تو یہ صرف یہ نہیں تھا, اس دور میں اور بھی لوگ تھے علم والے, لیکن ان کے پاس وہ جرأت نہیں تھی جو ان کے پاس تھی. وجہ یہ تھی کہ یہ غریب لوگ نہیں تھے, نذرانوں پہ پلنے والے لوگ نہیں تھے, بلکہ یہ لوگوں کو دینے والے لوگ تھے. اعلیٰ حضرت کے گھر سے مدینہ منورہ تک کے سادات کو لفافے جاتے تھے مہینے اور سال کے. یہ ہے تو جو کسی سے لیتا وہ اس سے حق کیسے بول سکتا ہے اس کے سامنے؟ تو پھر ہمیں کس کو کھڑا کرنا ہوگا دین کا پرچم لے کر؟ معاذ اللہ, میں غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے نہیں آیا ہوں, لیکن میں ان غریبوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے دین کا پرچم اٹھا رکھا ہے غیرت کے ساتھ. لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ دین کا پرچم ہمیں مضبوط لوگوں کے ہاتھ میں دینا ہوگا جو بادشاہ کا گریبان پکڑ سکے. امام اعظم ابو حنیفہ کو قاضی بنانے کے لیے وقت کے بادشاہ نے کہا, امام اعظم کو منصور نے کہا کہ آپ کو قاضی بننا ہوگا. کہ میں قاضی نہیں بنوں گا. منصور نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں قاضی بناؤں گا. امام اعظم نے کہا اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا. یہ جرأت کس میں ہو سکتی ہے؟ جو اپنی مسجد کے متولی سے آنکھ نہ ملا سکے وہ یہ جرأت کرے گا؟ اسے تو یہ خوف ہوگا نا کہ اگر میں آنکھ ملا لوں گا تو یہ مجھے نکال دے گا. مسجد کا متولی کہہ دے بھابھی کا جنازہ پڑھانا ہے, جی حضور. کچھ لوگ اتنے بھی تو ضمیر فروش ہو گئے نا. خوف کیا ہے؟ مسلح نہ چلا جائے, مسلح نہ چلا جائے. مسلح جائے گا تو بچوں کی پرورش کا کیا ہوگا؟ یہ بھی فکر کچھ لوگوں کی, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کی فکر بنی ہے یہ پڑھا دو وہابی کا نکاح, جی حضور. تعویلات ہو رہی ہے, وجہ جرأت نہیں ہے. کیوں جرأت نہیں ہے؟ پیٹ خالی ہوتے ہیں تو جرأت نہیں ہوتی. امام اعظم ابو حنیفہ جو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا, اس کی قسم پر قسم کھاتے ہیں کہ میں نہیں بنوں گا قاضی. وجہ یہ تھی کہ وہ کوئی لفافے پلنے والے آدمی نہیں تھے,
پورے کوفہ میں ان سے بڑا تاجر کوئی نہیں. ہاں مضبوط تھے مالی طور پہ. تو علماء کو مالی طور پہ مضبوط کرو اور کرنے دو. لیکن ہماری قوم کی فکر تو یہ ہے اگر عالم بائک پہ گھومنے لگے تو لوگ کہتے ہیں بائک پہ گھوم رہے امام صاحب, مولانا عالم صاحب بائک پہ گھوم رہے, بائک پہ گھوم رہے, کہاں سے آ گیا پیسہ بائک پہ گھوم رہے. ارے جب تو پیچھے کھڑے رہنے والا اللہ تجھے اتنا دیتا ہے وہ تو تیرے آگے کھڑے رہتا ہے. جو پیچھے والوں کو اتنا دے سکتا ہے وہ آگے والوں کو کتنا دے سکتا ہے. فکر کرتے ہو کہاں سے آ گیا؟ ارے جس نے تجھے دیا ہے اسی اللہ نے اس کو بھی عطا کیا ہے. مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی طرح یاد رکھو جو اپنے علماء کا اچھا نہیں دیکھ سکتے ان کو کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے. اچھے دن کسی کے آنے جانے سے نہیں آئیں گے. تم اپنے علماء کو اچھے دن لاؤ اللہ تمہیں اچھے دن عطا فرما دے. آپ تو خود ایپل کا موبائل استعمال کرنا چاہتے ہو اور اپنے امام کے ہاتھ میں آپ دیکھنا نہیں چاہتے. یاد رکھو اپنے امام کے تم اچھے دن نہیں دیکھ سکتے, تمہیں اچھے دن کبھی نہیں آ سکتے. آپ کسی کے وعدے پر کتنا ہی فدا ہو, جو اپنی بیوی اور اپنے ماں کو اچھے دن نہ دکھا سکے وہ آپ کو کیا دکھائے گا؟ وہ علماء کی دعائیں تمہیں اچھے دن دکھائے گی جو تمہارے آگے کھڑے ہوا کرتے ہیں, دن میں 5 مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا. تو بات دور نکل گئی, عرض یہ کر رہا تھا یہ جو غربت کا معاملہ ہے میرے آقا نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ غوث اعظم ہو وہ بھی غریب نہیں, امام اعظم ہو وہ بھی غریب نہیں, مفتی اعظم ہو وہ بھی غریب نہیں, اللہ اکبر محدث اعظم ہو یہ سب مالدار لوگ ہیں. ہمارے غریب کون ہے؟ بلکہ ہمارے نبی کو بھی ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت نے لکھا کہ ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے, ہم اپنے نبی کو زاہد نہیں کہتے, احتیاط کرتے. جنہوں نے کہا ان پہ اعتراض بھی نہیں کرتے, نہیں خود زاہد نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہاتھ ہو وہ کٹورا بھی نہ رکھے. اس لیے کہ کٹورا رکھنا ہاتھ والے کو یہ زہد کے خلاف ہے. اب پتا چلا زہد کا اصل معنی یہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو زاہد کہتے ہیں. ہم اپنے نبی کو زاہد کیوں کہیں؟ اس لیے کہ آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. انہیں زاہد کیوں کہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. انہیں زاہد کس منہ سے کہیں؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کائنات میں ان سے بڑا عالم نہیں, کائنات میں ان سے بڑا حسن والا نہیں, کائنات میں ان سے بڑا مرتبے والا نہیں, کائنات میں ان سے بڑا رتبے والا نہیں, کائنات میں ان سے بڑا اعلیٰ نسب نہیں, کائنات میں ان سے بڑا صاحب فضیلت نہیں. جیسے ہر معاملے میں میرے نبی سب سے بڑھ کر ہے, بے مثال ہے, ویسے کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات. حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی گھر کا مالک, کوئی فیکٹری کا مالک, کوئی کارخانے کا مالک, کوئی ملک کا مالک, میرے نبی نے تو اللہ اکبر وہ مقام پایا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. نعرہ تکبیر, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے, اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. اللہ اکبر. انہیں زاہد کیسے کہیں؟ جو کہتے ہیں انہیں منع بھی نہیں کرتے لیکن خود کہتے نہیں, احتیاط کرتے. اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ زاہد ہے, جس کے پاس سب کچھ ہو اور سب کچھ ہے نہیں صرف, اچھا سب کچھ ہے تو زاہد نہیں ہے.
لیکن صرف ہے والا معاملہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسا جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ دیتے کسی کو نہیں ہے. لیکن یہاں سب کچھ ہے اس لیے کہ سب کچھ بانٹنے کے لیے. خود کہتے واللہ یعطی انما انا قاسم, اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. یہ نعمتیں ان کے پاس ہیں. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ جو دین کا معاملہ ہم نے غریبوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے, ہمیں چاہیے. اب ایک بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی, سبق سنانے کے لیے بات لمبی ہو گئی, بات اب سمیٹ لیتے ہیں کہ بھائی محفل بہت دیر تک نہیں چلنی ہے, مجھے بھی جانا ہے. صبح جو ہے وہ مجھے پہنچنا ہے وقت پر ایک جگہ. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جس کی بیوی بچوں کے عید کے کپڑے نہیں ہو وہ فکر تو کرے گا. ٹھیک, اب اگر وہ کوئی غریب کو آپ تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے تو دل میں بات, بھوکے کے سامنے کھانے کا نام لو تو بھی وہ چاہے نہ چاہے منہ میں پانی ضرور آئے گا. صحیح, ٹھیک. اب اگر آپ نے کسی آئی ایس کو حافظ قرآن پہلے بنایا تھا پھر آئی ایس پڑھوایا تھا, اب وہ آئی ایس آفیسر جب جامع مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے آئے گا تو وہ کیوں 25,000 کی لالچ کرے گا؟ وہ تو کہے گا اس سے بڑھ کر زکوٰۃ تو رمضان شریف میں خود دیتا ہوں. مجھے ان کے پیسوں سے کیا غرض ہے, مجھے ان کے پیسوں سے کیا. یہ اگر یہ ختم کرنا ہے, یہ ختم کرنا ہے تو ہم دین کا پرچم ان کے ہاتھ میں دینا ہوگا. اور آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا, کوئی آئی ایس کیسے تراویح پڑھا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جب ہندوستان اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے, اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے, تو آئی ایس آفیسر کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ آپ کہیں گے کون بادشاہ ہے؟ اسی بادشاہ کو دنیا محی الدین سلطان اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے. سلطان اورنگزیب عالمگیر دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے نہیں؟ پڑھاتے. بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے, آئی ایس نہیں پڑھا سکتا, ٹیچر نہیں پڑھا سکتا, ڈاکٹر نہیں پڑھا سکتا. ہمارے شہر میں ایک مسجد, ایک حافظ صاحب تھے, 40 سال تراویح فی سبیل اللہ پڑھائی. میں نے پوچھا کہ کیسے پڑھائی, تو کہا وہ ٹیچر تھے اور ٹیچنگ کرتے کرتے انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا اور انہوں نے 40 سال تک تراویح پڑھائی. تو یہ جو سسٹم ہمیں ختم کرنا ہے, دین کا جھنڈا ان ہاتھوں میں ہوگا جو ہاتھ مضبوط ہوں گے. واللہ میں غریبوں کی بے ادبی کرنے کبھی نہیں آیا, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں غربت جرأت ختم کر دیتی ہے. آپ جتنے بھی جرأت مند ہستیوں کو دیکھیں گے پیچھے ان کے پاس مالی سپورٹ ضرور موجود ہوگا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب بھی ہوتے ہیں اور غیرت مند بھی ہوتے ہیں. دو غین ایک ساتھ جلدی سے جمع نہیں ہوتی. بہت کم لوگوں کے پاس غربت اور غیرت کی یہ دو غین ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے, ورنہ غین کا دو غین کا ایک ساتھ جمع ہونا آسان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آپ کو نہیں پتا علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کی حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, کیا معمولی جرأت ہے؟ معمولی جرأت ہے جمعہ کی نماز کے بعد فتویٰ دینا کہ انگریزوں کے خلاف نکالو ان انگریزوں کو ملک سے باہر؟ معمولی جرأت ہے. کیوں؟ جج تھے, جج بھی تھے اور مسجد کے امام بھی تھے. ہمیں وہ دور پھر لانا ہوگا اور وہ دور ایسے نہیں آئے گا, وہ دور ایسے نہیں آئے گا. ہم سب کو دل میں یہ ارادہ کرنا ہوگا. آج امانت اعلیٰ حضرت سے ہمیں ایک سبق اور ایک درس لینا ہے. ایک ہی بیٹا ہے, ایک ہی بیٹا ہے. کیوں ان کے دل میں ارمان نہیں مچلتے ہوں گے؟ ایک لوتا بیٹا ہے, میں بھی اس کو کچھ دنیاوی ڈگری دلا دوں, نہیں, دنیا کو پیر کے نیچے رکھا اور اپنے بیٹے کو عالم بنایا. لیکن آپ سے کہتا ہوں اچھا کیا, اس لیے کہ جس کی کئی آنکھیں ہوں, اگر ایک آدھ آنکھ پھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جسے آنکھ کی قدرت میں ایک دی ہو اگر وہ بھی پھوٹ جائے تو ہونا کیا ہے. بڑے ہوشیاری سے کام لیا انہوں نے, بہت ہوشیاری سے. اللہ نے ایک ہی آنکھ دی تھی, اس ایک آنکھ کو اللہ کے نور سے اتنا روشن کر دیا, عالم روشن کیا. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں العلم نور, علم نور ہے, علم نور ہے, روشن کر لیا. اگر دنیا پڑھا دیتے دین نہ پڑھاتے, ایک ہی آنکھ تھی بے نور ہو جاتی, کیا ہوتا؟ آپ سے کہتا ہوں ڈاکٹر بن جائے بچہ, ٹیچر بن جائے, انجینئر بن جائے, دنیا میں عزت کا سبب بن سکتا ہے, آخرت میں نجات کا سبب نہیں بن سکتا. اگر اللہ نے اولاد دی ہے ارادہ کرو کم سے کم ایک بچے کو, گھر کے ایک بچے کو عالم یا حافظ ضرور بناؤ. ارادہ کرو, کرتے ہو ارادہ, کرتے ہو نیت,
میری عادت نہیں ہاتھ اٹھوانے کی، لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگ موجود ہوں تو پھر برکت کے لیے اٹھا ہی لیا جانا چاہیے. سبحان اللہ. ذرا دیکھو تو میں بھی، مجھے تھوڑی دیر دیکھنے تو دے ذرا یہ منظر. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھائے رکھ کے فرشتوں کو گواہ ہونے دے. کم سے کم ایک بچہ عالم بن جائے، حافظ بن جائے، قاری بن جائے، مفتی بن جائے، انشاءاللہ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. اپنے گھر کے بچوں کو ضرور کم سے کم ایک کو، اور بھی لوگوں کو بنانا ہے تو اللہ کرے بناؤ، لیکن کم سے کم ایک ضرور بننا چاہیے. ورنہ یاد رکھنا آج حالات یہ ہے، مر جاتے ہیں نا، گھر کا لڑکا جنازہ پڑھانے کے قابل بھی نہیں. لیکن ایک بات کہوں گا، شک پیدا کرنے کے لیے نہیں، شوق پیدا کرنا. ایک بات کہہ رہا ہوں، شک کے لیے نہیں، شوق کے لیے کہہ رہا ہوں. مسجد کا امام میرے باپ کا جنازہ پڑھائے گا، اور اگر میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا تو بولو دل کی گہرائیوں سے کون دعا کرے گا؟ جس بیٹے کا باپ مر گیا ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل سے آہوں فغاں کرے گا، یا جسے کوئی غم ہی نہیں ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ، آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن حق بولنا میری عادت ہے. آپ کے ابا مریں گے، مجھے وہ تکلیف کبھی نہیں ہوگی جو میرے باپ کے مرنے پر ہونی ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. رشتے جتنے ہوتے ہیں محبت اتنی ہوتی ہے. یاد رکھنا، آپ کے گھر میں انتقال ہوگا مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا، اگر اللہ نہ کرے میرے گھر میں انتقال ہوا تو مجھے جتنا دکھ ہوگا. تو جس کا دکھ ہوگا، جس کے دل کے اندر دکھ ہوگا، تو وہ جتنی گہرائی سے پڑے گا نا، اللہم اغفر لے حجنا و میتنا، جب حجنا و میتنا پڑے گا نا تو ساتھ ساتھ باپ کا انگلی پکڑ کے چلانا بھی یاد آئے گا، ہاتھوں سے لقمے کھلانا بھی یاد آئے گا. تو جو دل کی گہرائیوں سے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا بیٹا کرے گا، اتنا کوئی اجنبی نہیں کر سکتا. لیکن حالت یہ ہے کہ بیٹا خود جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اسے جنازے کی دعا یاد نہیں. ہم نے اپنے بیٹوں کو تاجر تو بنایا، لیکن اپنے بیٹوں کو دین نہیں پڑھایا. تو بیٹا دکان سنبھالنے کے قابل تو بن گیا، لیکن بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہ بن سکا. بلکہ آج کل کے ظالم بیٹے تو ایسے ہیں، باپ کا جنازہ رکھا ہوتا ہے اور وہ دور روتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاک بھی نہیں ہیں، اپنے باپ کا جنازہ کس منہ سے ادا کریں. کیا تم نے اولاد کو دیا اور کیا پایا؟ دکان تو دے دی، دین نہیں دیا. دکان دے دی، اس کا بھلا ہوا، تمہارا کیا بھلا ہوا؟ اس لیے میری گزارش ہے، اگر اپنی اولاد کو اپنے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنانا ہے تو کم سے کم گھر کے ایک بچے کو علم دین کے زیور سے ضرور آراستہ کرو، کیونکہ تم مر جاؤ تو وہ تمہیں غسل بھی دے سکے. اس لیے کہ یہ اسلامی معاملات ہیں، یہ اسلامی معمولات ہیں کہ مرنے والے کو گھر والے غسل دیں. حضور علیہ السلام کے صحابہ سب تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے غسل میرے اہل بیت دیں. حضرت مولا کائنات نے غسل دیا، حضرت عباس شامل تھے غسل میں، حضرت عباس کے بیٹے شامل تھے غسل میں، اور ہمیں بتا دیا گیا کہ گھر والے غسل دے. کیا حکمت ہے، کیا حکمت. حضور نے اپنے غسل کے لیے گھر والوں کو متعین کر کے ہمیں پیغام دیا. کیا دوسرے لوگ بولتے نہیں پھرتے، ارے اس کے جسم میں تو باس آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی. بیٹا اگر اپنے باپ کا یہ عیب مرنے کے بعد دیکھے گا تو بولو بیان کرے گا. یہ حکمتیں ہیں، یہ حکمتیں قبر میں تم اتارو. بس جاتے جاتے بات اختتام کو پہنچانا چاہتا ہوں. علم نہیں سکھایا، میری بہنیں اگر موجود ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پڑھاؤ اپنے بچوں کو. کہتی ہو مولانا غربت ہے نہیں پڑھا سکتی. میں کہتا ہوں کیا تمہارے گھر میں غربت نظام الدین اولیاء کی امی سے زیادہ ہے؟ اس ماں پر اللہ لاکھوں کروڑوں سلام نازل فرمائے جسے دنیا بی بی زلیخا حضرت نظام الدین اولیاء کی امی کہلاتی ہے. وہ چرخہ کاٹتی تھی، شوہر کا وصال ہو گیا تھا، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اور اپنے بچے کو امام حضرت نظام الدین اولیاء کو پڑھاتی تھی. حتیٰ کہ فرماتے نظام الدین اولیاء کہ ہمارے گھر میں ایک ہفتے تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو میری ماں اتنی صابرہ اور شاکرہ تھی کہ کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا ہم فاقہ کریں گے، نہیں، میری ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان بنیں گے. جب فاقہ کرنا ہوتا تو کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان بنیں گے. تو مجھے اپنی ماں کی بات پر اتنی لذت آتی تھی. پھر کبھی کبھی کئی دن تک ایک ساتھ کھانا بننے لگتا تھا تو میں ماں سے دھیر سے پوچھتا تھا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟
ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ چرخہ کاٹ کر اپنے بیٹے کو پڑھایا، حتیٰ کہ جب دستار کا موقع آیا تو دستار کے موقع پر جب استاد نے کہا کہ بیٹا تمہاری امی سے کہو کہ علماء کے کھانے کا انتظام کرے اور تمہارے لیے امامے کا انتظام کرے، تو ماں نے کہا تھا بیٹا تمہارے استاد سے کہنا چند دن کی مہلت دے دیں، اس لیے کہ چرخہ کاٹ کے کھانے کا انتظام کروں گی اور ہاتھ سے تمہاری دستار میں خود بنوں گی، اس لیے کہ اپنے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ دکان سے دستار کا کپڑا خرید کر کے لا سکے۔ اس غربت کے ماحول میں ان ماؤں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری ماؤں بہنوں، اگر تم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا تو انجام کیا ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں انجام کیا ہوگا؟ اگر کوئی بے عزتی مت سمجھنا، نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مجمع میں تمہاری بہن کو، ماں کو، بیوی کو، بیٹی کو لا کے کھڑا کر دے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، برداشت کرو گے؟ کون ہمت والا ہے؟ برداشت کرو گے؟ ہمت والا تو کہلا لو گے لیکن غیرت والا نہیں کہلا سکتے، بے غیرت کہلاؤ گے اگر ہزاروں کے مجمع میں تمہاری بہن اور بیٹی، تمہاری ماں کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، جیتے جی تمہاری ماں کا، بیٹی کا، بیوی کا کوئی ہاتھ پکڑے تمہیں گوارا نہیں ہے، لیکن جہالت کی دہلیز نے کتنا ستیاناش کیا کہ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا علم نہ ہونے کی وجہ سے قبر میں اترنے کے قابل نہیں ہوتا، بہن کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی علم نہ ہونے کی وجہ سے قبر میں اترنے کے قابل نہیں ہوتا، جنازے سے اٹھا کر کے کس کی گود میں دیتے ہو؟ ماں کو، اجنبیوں کی گود میں، ان کے ہاتھوں میں، اپنی بیٹیوں کو ان کے ہاتھوں میں مرنے کے بعد دیتے ہو، جیتے جی کوئی ہاتھ پکڑ لے تو تمہاری آنکھوں سے خون ٹپکنے لگتا ہے اور مرنے کے بعد لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہو، اس لیے کہ تم قبر میں اتارنے کے قابل نہیں ہو نا۔ میری بہنوں سے پوچھتا ہوں، بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنا کے کون سا تیر مار لیا تم نے کہ تمہارا بیٹا آخری وقت تمہیں کسی اور کے ہاتھ سے قبر میں اتروا رہا ہے؟ حالانکہ یہ کوئی حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس ماں کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ جس کا بیٹا عالم دین، حافظ قرآن یا کم سے کم دیندار ہو کر کے اپنے ہاتھوں سے آخری مرتبہ اپنی گود میں لے کر اپنی ماں کو قبر کی گود میں اتارتا ہوگا۔ اس لیے اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنی بچوں کو پڑھاؤ، تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ کہ کم سے کم میری بہن آخری مرتبہ تمہیں کسی کے ہاتھ میں نہ دیا جا سکے، تمہارے گھر والے اپنے ہاتھوں سے تمہیں اتار سکے۔ ایک میت میں ابھی گیا لاک ڈاؤن کے اندر، بہن کا ان کے انتقال ہوا تھا، کوئی کہتا تھا حضرت آپ جائیں، کوئی کہتا تھا آپ جائیں، کوئی کہتا گھر والے پیچھے ہٹ رہے تھے، کوئی جانے تیار نہیں تھا، بالآخر پتہ ہے کہ قبرستان میں قبر کھودنے والے قبر میں اترے اور انہوں نے اس کو اتارا۔ یہ صورتحال ہے۔ خدا کے لیے دین کے قریب آؤ اور یاد رکھنا دین کسی کو غریب نہیں رہنے دیتا، جس دین کا دامن پکڑ لو تو خدا اور رسول مل جاتے ہیں، اس دین کا دامن پکڑنے سے دولت کیوں نہیں مل سکتی؟ سب کچھ مل سکتا ہے۔ آؤ دین کی طرف آؤ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔